مجھے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے، پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو، بیٹھے زمین پسر کو جھکائے ہوئے امام، بیٹھے زمین پسر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، ام البنی کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو، فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام، فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام، بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو، روداد کربلا کی سنایا کہ اے امام روداد کر
سنایا کیے امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار بار بار درے لگا رہے تھے ستمگار بار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار بار درے لگا رہے تھے ستمگار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار بار پڑ جائے نہ نظر کبھی زینب پہ اس لیے آنکھیں نہ کھولتا تھا وفادار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار بار جب بھی سکینہ کھائی تماچے لین کے جب بھی سکینہ کھائی تماچے لین کے دکھلاتی تھی پھوپھی کو وہ رخسار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار زینب کا نام لے کے بلاتا تھا جب یزید زینب کا نام لے کے بلاتا تھا جب یزید تکتی تھی سر کو غازی کے غم خار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار بار کھا کر خواہر کو اپنی دیکھ کے بازار شام میں خواہر کو اپنی دیکھ کے بازار شام میں آنسو بہائے سید ابرار بار آنسو بہائے سید ابرار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار آتا تھا جب بھی سامنے پانی تو دیکھ کر آتا تھا جب بھی سامنے پانی تو دیکھ کر روتے تھے ہائے عابد بیمار بار روتے تھے ہائے عابد بیمار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار کر کر کے یاد اکبروں اصغر کی پیاس کو کر کر کے یاد اکبروں اصغر کی پیاس کو ماتم کریں گے شہ کے آزادار بار ماتم کریں گے شہ کے آزادار بار سجاد پر تھی ظلم کی بوچھار آنسو بہاتے رہتے تھے
سجاد خون کے آنسو بہاتے رہتے تھے، سجاد خون کے آتے ہی یاد شام کا بازار آتے ہی یاد شام کا بازار سجادے پر تھی ظلموں کی بوچھار، کھاتی تھی تازیاں نے ببر جب سکینہ جان، کھاتی تھی تازیاں نے ببر جب سکینہ جان، بلواتی تھی چچا کو دل افگار بار بار، بلواتی تھی چچا کو دل افگار بار بار، سجاد پر تھی ظلموں کی بوچھار بار بار۔ آہا ہمیشہ روئے ہیں بابا کی یاد میں سجاد، ستم تھا ایک نیا ہر قدم پہ تھی افتاد، بس ایک دن میں ہوا فاطمہ کا گھر برباد، یہی بیان تھا سجاد کا، یہی فریاد، وہ جس کو فاطمہ زہرا نے لاڑ سے پالا، اسے لعینوں نے پیاسا ہی خط لے کر ڈالا، امام سے جو کسی نے یہ آن کر پوچھا، کہاں زیادہ ستم آپ پر ہوئے مولا، کہاں ہوا ہے جگر چھلنی اے میرے آقا، ایک آہ سرد بھری 3 بار شام کہا، ہر ایک لمحہ تڑپتے تھے ہر مصیبت پر، امام روتے تھے خون باپ کی شہادت، بتائیں کیسے کہ آنکھوں نے ان کے کیا دیکھا، پدر کا سر نظر آیا انہیں سرے نیزہ، جلے خیام چھنی چادریں لٹا کنبا، لگے تماچے سکینہ کے جل گیا امام وقت کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، تمام زندگی تھے ان کے دل کے زخم ہرے، جب آتا سامنے پانی تڑپ کے روتے تھے، لہو سے اشکوں کے رومال کو بھگوتے تھے، منہ اپنا مولا انہی آنسوؤں سے دھوتے تھے، پدر کی تشنہ دہانی پہ جان کھوتے، بلا سکے نہ کسی پل بھی پیاس بابا کی، ہمیشہ جاری تھی سجاد کی یہ نوحہ گری، اثر سے زہر کے دنیا کو چھوڑتے ہیں امام، کریں گے سینہ زنی ان کے غم میں شیعہ تمام، جہاں کو ملتا رہے گا حسینیت کا پیام، کبھی رکے گا نہ ذکر امام عالی مقام، پہاڑ غم کا گرا باپ کی جدائی سے، نہ تھمتے آنسو ہیں اس دم امام باخر کے، نہ تھمتے آنسو ہیں اس دم امام باخر کے۔ زین العباد
ایذا سفر کی سہتے ہوئے شاہ کے ساتھ کرب و بلا میں پہنچے جو سجاد بن نوا آیا بخار ذیل البا کو شدید کوئی دوا ہوئی نہ میسر امام کو آب و غذا ملی نہ کئی روز آپ کو ذیل البا کا حال ہے راوی نے یوں لکھا عابد غریب قافلہ سالار کربلا عابد غریب قافلہ سالار کربلا بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا عابد غریب قافلہ سالار وارث حسینیت کا ہے بیمار کربلا وارث حسینیت کا ہے بیمار کربلا جو سہ گیا مصائب آزار کربلا ہے تاجدار دور گرفتار کربلا عابد غریب قافلہ سالار کربلا بیٹا غریب قافلہ سالار کانٹوں پہ چل رہا تھا اسیروں کا سارباں کانٹوں پہ چل رہا تھا اسیروں کا سارباں توخے گرا گلے میں تو پاؤں میں بیڑیاں توخے گرا گلے میں تو پاؤں میں بیڑیاں لنگر کمر میں پشت پہ دروں کے بھی نشان لنگر کمر میں پشت پر ذروں کے بھی نشان غریب قافلہ سالار کربلا بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا نظروں
عصر کا منظر ناٹ سکا، نظروں سے پھر وہ عصر کا منظر ناٹ سکا، خیموں کی آگ دل میں سلگتی رہی صدا، آنکھوں سے عمر بھر بہا دریا فرات کا، آنکھوں سے عمر بھر بہا دریا فرات کا، عابد غریب قافلہ سالار کربلا، بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا، بابا کا غم چچا کا علم، سوز تشنگی، بابا کا غم چچا کا علم، سوز تشنگی، اصغر کی یاد زخم گلے کا بنی ہوئی، اکبر کے غم سے قلب پہ برچی لگی ہوئی، عابد غریب قافلہ سالار کربلا، بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا، ہے صبر وہ لرزتے ہیں سب آسمان زمین، ہے صبر وہ لرزتے ہیں سب آسمان زمین، ہائے خیمے جلے ردائے حرم کی بچھن گئی، خیمے جلے ردائے حرم کی بچھن گئی، جلتی زمین پہ شکر کے سجدے میں ہے جب، جلتی زمین پہ شکر کے سجدے ہے، عابد غریب قافلہ سالار کربلا، بیٹا حسین کا ہے عزادار کربلا، قیدی بھی ہے مریض بھی ہے در بدر بھی ہے، ہائے قیدی بھی ہے مریض بھی ہے در بدر بھی ہے، اہل حرم اسیر بھی ہے ننگے سر بھی ہے، اہل حرم اسیر بھی ہے ننگے سر بھی ہے، ہائے نیزوں پہ ساتھ ساتھ شہیدوں کے سر بھی ہے، نیزوں پہ ساتھ ساتھ شہیدوں کے سر بھی ہے، عابد غریب قافلہ سالار کربلا، بیٹا حسین کا ہے
کربلا سن کر یہ حال شمر سے بولا یزید ابن حسین کل کو تو گرفتار کر کے لا ایسا نہ ہو حسین کی سن کر مصیبتیں سب مجھ سے خون کا وہ انتقام لے آ کر وطن میں بھی نہ رہے شاہ چین سے حضرت کو زہر دے دیا خیر ولید نے آثار موت جو شاہ پہ تاریج ہو گئے باخر کو شاہ اپنے گلے سے لگائے بولے کہ ہم تو جاتے ہیں اب تم امام ہو امت کا ہو جس میں بھلا کام وہ کرو آگاہ پسر کو علم امامت سے کر کے شاہ ہائے دنیا سے کوچ کر گئے سجاد کوہرام یہ مدینے میں ہے ہوا بپا الٹا جہاں سے عابد بے قد کے الٹا جہاں سے عابد بے قد کے غزہ سہ سہ کے ظلم ہائے جہاں سے گزر گئے افسوس سید سجا افسوس سید سجا دل میں باخر تڑپ کے رونے لگے سر کو پیٹ کر غسل و کفن پدر کو دیا پھر چشم تر ہائے دروں کے جب نشان نظر آئے پشت پر ایک دے کر امام کے ٹکڑے ہوا جگر تابوت میں لٹا کے وہ لاش امام کو سب سے کہا کہ آخری دیدار دے ہائے سب سے کہا کہ آخری دیدار دیکھ لو وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات ارشاد عزیزان محترم کہنے کی بات نہیں ہے لیکن مجبوراً کہہ رہا ہوں ایک خطیب کے لیے یہ ہے کہ اگر چہرے سامنے ہوں تو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے ہمت افزائی کا سبب بن جاتے ہیں بے شک جو لوگ کچھ تکلیف میں ہیں وہ دیوار کا آپ سہارا لیں لیکن جو نہیں ہے وہ سامنے آ جائیں تو بات کرنے میں کیونکہ ذاکر صرف جو ممبر پہ ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ جو بیٹھے ہیں وہ سب بھی ذاکر ہوتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ ذکر کے معنی تذکرہ کرنے کے نہیں ہے صرف دل میں یاد کرنا بھی ذکر ہے تو اس اعتبار سے آپ سبھی ذاکر ہوتے ہیں ایک معرفت کی صلوات پڑھ کے سہارا دیں آپ حضور اس عزاداری کی عظمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ نعمت ہے اللہ کی جو ہم مومنین کو مل گئی ہے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم نعمت عظیم تحفہ محبت اور ولایت ہمیں عطا کی ہے عزاداری رسمی نہ ہو بلکہ معرفت کے ساتھ ہو تو تب اس کی اہمیت اور عظمت کو آپ بھی سمجھیں گے اور جو بزرگ ہیں ان کو چاہیے کہ آنے والی نسل کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے کیونکہ 1400 سال میں اگر کبھی حملے ہوئے ہیں یا مخالفت ہوئی ہے تو صرف عزاداری اور ماتم کی ہوئی ہے
ورنہ کسی عمل کے خلاف کوئی بولتا نہیں تو خود یہ دلیل ہے کہ اسی میں کوئی حق کا راز چھپا ہوا ہے فرش ازاں میں، جس کے سبب اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عظمت کو سمجھ کے کریں، رسمن نہ کریں، ٹریڈیشن مان کر نہ کریں اسے۔ میں سورہ بقرہ کی ایک آیت سے آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا، اور انشاءاللہ آج کی تقریر میں اختتام سے پہلے ایک اہم تحفہ، ایک بہت بڑے سوال کا جواب آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس کے لیے مکمل تقریر میں آپ کی توجہ اگر رہے گی تو اس منزل مقصود کو ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، حق اور باطل کو آپس میں مخلوط نہ کرو۔ ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ حق اپنی پہچان مٹا دے گا، چھپ جائے گا۔ وتکتم الحق، حق چھپ جائے گا۔ وانتم تعلمون، اور یہ بات تم جانتے ہو۔ تو یہ کلام اللہ کا کس سے ہے؟ جو نہیں جانتے ان سے نہیں ہے۔ وانتم تعلمون یعنی یہ کرنے والا جانتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا رہا ہے۔ آیت کا اشارہ ہے وانتم تعلمون، اور یہ تو تم جانتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو ملانا ہے کیا؟ بھئی اگر ہم دیکھیں تو امت محمدی میں 73 فرقے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے حق اور باطل کو نہ ملاؤ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان ہندو ہو جائے تو اس پر بات کر رہا ہے اللہ، وہ تو واضح رہے گا، یا کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے یا یہودی ہو جائے یا دہریہ ہو جائے یا بدھسٹ ہو جائے، اس پر تو بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں۔ ایسے ماحول کی بات اللہ کرتا ہے کہ جہاں دکھنے میں حق رہے گا مگر چھپ جائے گا۔ تو آخر حق اور باطل سے جدا کرنے کا فارمولا اور نسخہ کیا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو باطل سے الگ رکھے آپ کو۔ امت محمدی میں اب مجھے بتائیں کون سا ایسا عمل ہے کہ جو حق کو الگ رکھتا ہے؟ آپ کوئی بھی عمل لے لیں، پوری ذمہ داری سے ممبر پہ کلام کرتا ہوں میں، اور یہ کہہ کر کلام کرتا ہوں جس جگہ جاتا ہوں کہ بعد مجلس کے میں جب تک ہوں آپ کے علاقے میں، میری تقریر میں اگر کوئی تشنگی ہے، کوئی اعتراض ہے، میں راضی ہوں بات کرنے، اور میری طرف سے کبھی گفتگو میں تلخی یا طیش یا غصہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ میں یہ مان کے بات کرتا ہوں کہ 14 کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے، تو اسی لیے میں راضی رہتا ہوں گفتگو کے لیے۔ اب سوال بہت اہم ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے حق اور باطل کو ملاؤ مت، تو اب کوئی ایسا نسخہ بھی اسے دینا چاہیے تھا کہ جس سے حق کبھی آپس میں نہ ملے باطل کے۔ اب ہم نے ایک کوشش کی کہ چلو بھائی ذرا ڈھونڈے پوری امت میں، جس عمل کو ہم نے لیا حق کی پہچان بنانے کے لیے وہ سب میں نظر آ گیا۔ سب سے پہلے ہم نے اٹھایا نماز کو، تو 73 فرقوں نے کہا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ روزوں کو اٹھایا تو 73 نے کہا سب رکھتے ہیں روزے۔ حج کو اٹھایا تو 73 فرقوں نے صدا دی کہ ہم سب راضی۔ شریعت محمدی کو اٹھایا، قانون شریعت کو اٹھایا تو سب نے کہا ہم بھی عمل پیرا ہیں۔ تو اب کچھ ایسا چاہیے تھا کہ جو حق کی پہچان بنے بھی، قرآن سے حق ثابت ہو اور باطل کے ساتھ خلط نہ ہو جائے۔ تو بس ایک ہی چیز نظر آئی، وہ ہے عزاداری مظلوم کربلا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیشہ باطل سے جدا رکھے گا آپ کو۔ حضور پہچان حسینیوں کی یہی ہے زمانے میں کہ ہمیشہ وہ مظلوم کے حمایتی ہوتے ہیں، ظالم کی مخالفت کریں گے۔
بہت توجہ سے یہ نقطہ سننا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں حالات حاضرہ پر۔ دنیا میں اگر حدیث بھی ہے سرکار کی، امام کا ارشاد بھی ہے کہ مغرب میں اگر کسی کا قتل ہو جائے اور مشرق میں بیٹھا کوئی مسلمان اس پہ آہ نہ کرے تو پھر وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ تو دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو تو ہمیشہ حسینی وہ رہے گا جو مظلوم کی حمایت کرے گا، ظالم کی مخالفت کرے گا۔ یہ طے ہے حسینیت میں، کیونکہ کربلا میں یہی تو بتا رہے تھے حسین کہ ہمیشہ مظلوم کے طرفدار رہنا۔ لیکن جب یہ بات طے ہے تو ایک بات اور سن لیجئے آپ، دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہو، کوئی شخصیت مظلوم ہو، کوئی قبیلہ مظلوم ہو، کوئی خاندان مظلوم ہو، کوئی ملت مظلوم ہو، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا مظلوم کیوں نہ ہو، مگر اس کی مظلومی کو کبھی تشبیہ نہ دینا کربلا والوں کی مظلومی سے۔ شاید بات نہیں پہنچی، میں نہیں جانتا، جو بیٹھے ہیں شاید ذہن آمادہ نہیں ہیں، پھر غور کریں۔ بے شک حسینی مظلوم کا طرفدار رہے گا، لیکن کسی کی مظلومی کو یہ حق نہیں کہ کربلا والوں کی مظلومی سے مثال دے دیں۔ یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، کوئی معروضہ نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سنیں آپ کیا ہے، وجہ بتاتا ہوں۔ آل نبی اور کربلا والوں کی مظلومی میں اور دنیا کی ہر مظلوم قوم میں، ہر مظلوم میں ایک فرق رہے گا، بنیادی فرق۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مظلوم ہو ساتھ میں وہ مجبور بھی ہے۔ پانی دیکھیں، پھر غور سے سن لیں آپ، کوئی مظلوم ہو کائنات میں، وہ مظلوم ہے تو ساتھ میں مجبور بھی ہے۔ اگر وہ حالات پر مختار ہو تو ظلم نہیں سہتا۔ کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی شخص کائنات میں نہیں ملے گا کہ جو حالات پر مختار ہو اور اس کے بعد وہ ظلم سہ لے۔ نہیں ہو سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کربلا والے مختار ہو کر مصائب اٹھا رہے ہیں اس کی محبت میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی بھی مظلوم سے تشبیہ کبھی نہ دینا آل نبی کو، کربلا والوں کو، کیونکہ وہ مختار تھے کائنات پر۔ یہی تو وجہ تھی کہ عصر عاشور سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کا ہاتھ پکڑا، پشت خیمہ پر لائے، ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا، کہا بیٹی سکینہ پانی اختیار میں ہے، وہ امت کی بقا کے لیے، میرے نانا کے دین کی خاطر تمہیں پیاسا رہنا ہے۔ بتا دیا کہ ہم مظلوم صحیح مگر مختار بھی ہیں۔ اس فلسفے کو یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو اٹھا کر آل نبی سے یا کربلا والوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں، ارے بھائی یہ مظلوم حسین جیسا ہے، قاسم جیسا ہے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں کوئی۔ تم مجبور ہو، وہ مختار ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ کر عزاداری کریں ہم، اور عزاداری جب کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ کس کے غم میں رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مجبوری میں جان نہیں دی ہے، شے نے جان دی ہے خود حفظ آدمیت میں، اور ہوں گے وہ جن کو بے کسی نے مارا ہے۔ یہ شان حسین ہے، شان کربلا ہے، یہ اس فلسفے کو سمجھنا ہے۔ آپ بتائیے، اس سے پہلے یہ کیلکولیشن بتایا ہوں، تحقیق کی ہے میں نے تاریخ پر، علماء کے سامنے رکھا ہوں، عوام کے سامنے یہ کیلکولیشن پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ اتنا بتائیں آپ مجھے، بہادری حسین سنی ہے؟
کیونکہ مصائب میں ہوتا یہ جنگ بیان نہیں ہوتی، مشکل یہ ہو جاتی ہے کیونکہ رجحان ایام غم میں ہوتا ہے مصائب کی طرف۔ آج ایک تجزیہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، بہت اہم ہے کربلا کے اوپر۔ بھئی کتنی فوج تھی؟ لشکر یزید کتنے تھے؟ اس پہ بحثیں ہیں، کسی نے تو بالکل 30,000 کہہ دیا، کسی نے 9 لاکھ کہا، لیکن نجف اشرف کے علماء نے تحقیق کے بعد جتنی تعداد پر ان کی رضامندی ہے میں وہ بتا رہا ہوں، 2.25 لاکھ۔ 9 لاکھ کی بھی ہے روایت، چلیں ہم 2.25 لاکھ کو لے کر چلیں تھوڑی دیر کے لیے، بات سمجھنے کے لیے۔ بھئی 2,25,000 کربلا میں لشکر یزید سامنے۔ صبح عاشورہ پہلی مغلوبہ جنگ ہوئی، مغلوبہ جنگ نوجوانوں کے لیے گروپ بیٹل، دونوں طرف سے لشکر آیا تو 40 انصاران حسین مارے گئے ہیں، ایک ایک کر کے ہر ناصر نہیں گیا ہے۔ فجر کے بعد پہلی جنگ، دوسری جنگ تھوڑی دیر کے بعد پھر مغلوبہ جنگ، اس میں کچھ افراد مارے گئے، ایک ایک کر کے صرف 32 گئے ہیں، یہ یاد رکھیں فگر کو۔ اب جو لوگ مولا حسین کی جانب سے ایک ایک کر کے چلے ہیں تو کس نے کتنوں کو مارا تاریخ میں موجود؟ بہت توجہ، بڑا کیلکولیشن دے رہا ہوں۔ بھئی جناب قاسم نے کتنے اشقیاء کو واصل جہنم کیا؟ مخاتل نے لکھا کہ بھئی 900، کسی نے لکھا 1200، کسی نے لکھا 2000، ہم بڑا فگر لیں گے 2000 کا، منظور؟ بہت توجہ سے سنیں۔ شہزادہ علی اکبر نے کتنوں کا قتل کیا؟ کہا بھئی 1800، ایک نے کہا 2500، یہ لے لیجئے۔ بھئی جناب حر کے بیٹے نے کتنوں کو مارا؟ بھئی 70 افراد کو۔ جناب حر نے کتنوں کو مارا؟ بھئی 450۔ پورے فگر جمع کیجئے، پوری ذمہ داری سے تحقیق کے بعد یہ بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بتانا ہے مجھے آپ کو، حسین مختار کا نام ہے، یہ بتانا ہے، ابھی بتاؤں گا میں کیلکولیشن سے، اور اس پر انکار کوئی نہیں کرے گا۔ بھئی 2.25 لاکھ لشکر سامنے، انصاران حسین نے، اعزاء نے، بیٹوں نے، بھانجوں نے، بھتیجوں نے کتنوں کو مارا؟ سب کو آپ جمع کر لیں گے، سب کو، اور زیادہ فگر تو 50,000 سے زیادہ نہیں جائے گی۔ بہت توجہ۔ اب تنہا جب حسین ہے تو 1,70,000 سامنے، تنہا حسین کے سامنے کتنے ہیں؟ 1,70,000۔ تھوڑا توجہ کریں، کبھی غور کریں، دماغ پہ زور ڈالیں۔ اگر 1,000 آدمی اور ایک کھڑا ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا بہادر ہو، اور اگر ایک تنہا ہے اور 10,000 اس کے دشمن کھڑے ہیں، کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ اب ذرا سوچیں، 1,70,000 اشقیاء، تنہا حسین میدان میں آیا ہے۔ مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے مختار ہے حسین، تاریخ سے دلیل دے رہا ہوں۔ آئے میدان میں، گھوڑے پہ بلند ہو گئے، کھلوے میدان میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ پسرے سعد سے کہا مخاطب بنا کر، اے سعد کے بیٹے، جنگ کے اصول تجھے معلوم ہے، ایک سے ایک کو لڑاتے ہیں، تو اپنے ایک سپاہی کو بھیجا۔ امام تنہا گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ایک آیا، امام نے نیزہ مارا نیچے، وہ دوسرا آیا واصل جہنم، تیسرا آیا واصل جہنم، 10 واصل جہنم ہو گئے۔ شمر نے کہا پسرے ساتھ سے، تو بوڑھا ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، اگر اس طرح سے لڑے گا تو حسین وہیں رہیں گے، یہ 1,70,000 ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہا پوری فوج کو بھیجا دے۔ اب حسین چلے ہیں، 1,70,000 سے تنہا حسین مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب راز بتاؤں تاریخ کا جو تحقیق کی ہے میں نے، 1,70,000 میں بچے کتنے ہیں وہ اہم ہے۔ پوری تاریخ شیعہ سنی سب اٹھاؤ، حیرت ہوگی آپ کو، تنہا حسین کے سامنے 1,70,000،
جب حسین نے صفایا کیا بجلی کی طرح تو بچے تھے 2000. نہیں پہنچے آپ. کیا ہے یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 1,70,000 کو تنہا حسین نے وہ صفایا کیا, 2000 رہ گئے. کیا ہے یہ آخر معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اسی بات کا ذکر دربار شام میں جناب زینب نے کیا تھا نا کہ جنگل میں گھیر کے مارا, تو کہتا ہے سن آزاد کردہ غلام کے بیٹے, میرے بھائی حسین کی جنگ دیکھی تو نے؟ کتنوں کا صفایا کیا میرے بھائی نے. اس طرف اشارہ تھا کہ تنہا حسین نے کیسی جنگ کی ہے. اب سوال کروں, جو 1,70,000 میں سے 2000 چھوڑ دے, کیا وہ 2000 کو نہیں مار سکتا تھا؟ یہ ثبوت ہے کہ حسین مختار ہے. کیوں 2000 کو چھوڑا؟ آواز الہی آ گئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اے نفس مطمئن ہماری جانب آ جا. اللہ کی آواز سنی, تلوار کو نیام میں رکھا. سمجھ میں آیا؟ اب کسی مظلوم سے تشبیہ نہیں دینا کربلا والوں. صلوات بھیجے محمد والے. یا علی اسی لیے تو بستیوں سے بچ بچ کے لشکر جا رہا تھا کہ ان کی حسینہ اڑ جائے. 2.25 لاکھ تھے کربلا میں, کیا ہوا لوگ پوچھیں گے نہیں. 2000 رہ گئے ہیں, اس لیے واپسی میں جو قافلہ گیا ہے شہروں سے نہیں جا رہا تھا کہ ان کی تضحیک نہ ہو جائے. آئیے حضور, آج جو تحفہ دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے پوری ایک تمہید ہے, قرآن پر تحقیق ہے, اس کے بعد آپ تک وہ جواب پہنچاؤں گا. کیونکہ ایک غیروں کا اعتراض, سوال اعتراض بھی نہیں کہیں گے آپ, ان کا اپنا نظریہ, اور وہ نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو ازواج ہیں, تمام بیویاں, وہ سب آیہ تطہیر میں شامل ہیں, اور اس کے لیے وہ کوئی روایت نہیں دیتے. میں اس وقت بات کرتا ہوں جب سامنے والا کوئی مضبوط دلیل لاتا ہے. خلافت پہ کبھی بات ہی نہیں کرتا, ہمارے بچے کرتے ہیں یہ, کیونکہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنا بڑا کہ علی کی خلافت بلا فصل ثابت کریں. یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے اتنا؟ سامنے والا جب کوئی مضبوط دلیل لائے تو دل چاہتا ہے اب بات کریں. اب تو ان لوگوں نے آیہ تطہیر میں ازواج کو شامل کیا, روایت کی بنا نہیں. روایت پہ آتے تو کوئی بات نہیں تھی, بھائی آپ کی روایت ضعیف ہے, ہٹا دیتے ہم. وہ لائے آیت اور کہا کہ آیہ تطہیر انما سے شروع نہیں ہوتی, شروع ہوتی ہے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, یہاں سے آغاز ہے. تو انہوں نے کہا کہ خطاب تو بیویوں سے ہے, بیچ میں اللہ تطہیر کی بات کرتا ہے تو سب کے سب شامل ہیں. ہاں, انما سے بھی نہیں کاٹوں گا, میں الگ طریقے سے آج بتاؤں گا, اور انشاءاللہ تحفہ ہے. مگر یہاں پہنچنے کے لیے آئیے قرآن حکیم پر ایک سرسری نگاہ, تاکہ وہ بات آسانی سے آپ تک پہنچ جائے. حضور, انما کئی جگہ آیا ہے قرآن میں, کئی آیتوں میں آغاز ہے انما سے. انما کے لیے اکثر یہ کہا گیا جو لغت میں ہے کہ یہ کلمہ حصر ہے. انما کے بعد جو بات ہوگی, جو فضیلت بیان ہوگی, اس میں پھر کسی اور کا داخلہ نہیں ہے. لیکن انما کی ایک اور کیفیت ہے. وہ کیفیت یہ ہے کہ انما کے بعد جو بھی بات ہو, اچھی یا بری, انما کے بعد
کوئی اچھی بات بیان ہو، تعریف بیان ہو یا کسی کی مذمت ہو انما کے بعد، تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جیسے یہ ایسا کوئی نہیں. کلمہ اِصرار کے علاوہ کیا ہے اس میں انما میں، کہ انما کے بعد جب کوئی بات ہوگی اگر اس میں کوئی خاص صفت بیان ہو تو مطلب یہ صفت کے اور بھی ہوں گے مگر اس شان کے نہیں. یہ ہے انما، اپنی جگہ یہ طاقت رکھتا ہے لفظ. اب جیسے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما بے شک یقیناً امرہ اس کا امر ایسا ہے کہ وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلا امور اور بھی ہیں، اللہ کے امر اور بھی ہیں، لیکن اس کے امر کی ایک شان ہے. انما کے بعد آیا تو پتہ یہ چلا کچھ خاص امور ہیں، اس کے کچھ خاص امور ہیں، اور جیسے امور یہ ہیں ویسا پھر کوئی امر نہیں. تو یہ امور ہیں کیا؟ مولا سے پوچھا گیا مولا یہ بتا دیں یہ اللہ کے وہ خاص امور کیا ہیں؟ کہا واللہ نانو امر اللہ، خدا کی قسم وہ امور ہم ہیں. یا علی اللہم صلی علی. تو انما کی اپنی ایک کیفیت ہے. آئیے ایک جگہ ایک مذمت کر رہا ہے اللہ، سورہ نحل آیت نشان 105. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. انما سے آیت شروع ہوئی، یاد رکھیں. اب یہاں کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، اب کسی کی مذمت کر رہا ہے اللہ. کہہ رہا ہے یہی لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، باندھتے ہیں. کون؟ لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے. اولئک هم الکاذبون، اللہ کہہ رہا ہے یہی تو کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. انما کے بعد آیا تو پتہ یہ چلا اور بھی جھوٹے ہیں مگر ایسا جھوٹا کوئی نہیں. انما کے بعد آیا ہے. اچھا بھئی ان کے جھوٹ ہے کیا؟ میں نے تفسیریں پڑھی ہیں الحمدللہ. امت محمدی کے غیر شیعہ مسلمانوں کے علماء کو میں بہت پڑھتا ہوں. کیوں کہ ہم یہ بھی تو دیکھیں وہ کیا لکھ رہے ہیں. سب کو پڑھا ہم نے، محی الدین عربی کو پڑھا، اشرف علی تھانوی کو پڑھا، اماد الملک کو پڑھا، عبد الباری کو پڑھ لیا، عبداللہ یوسف علی کو پڑھا، اس تلاش میں کہ یہ لا یؤمنون بآیات اللہ پہ کیا لکھتے ہیں. وہی لوگ سب سے بڑے جھوٹے ہیں. کون؟ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے. سب نے لکھا بھئی اللہ کی نشانیاں سورج، چاند، ہوائیں، سیارے، کہکشاں. میری سمجھ میں نہیں آیا. بھئی آپ بڑے عالم عربی دائیں میں مانتا ہوں مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی مجھے. اس لیے کہ اگر آیت میں اللہ ان کو نشانیاں کہہ رہا ہے، آیت اللہ ان کو کہہ رہا ہے، تو ذرا اتنا بتا دیجئے کرۂ ارض پہ پوری زمین پر ایک مسلمان لاؤ جو یہ کہے کہ سورج اللہ کی نشانی نہیں، چاند اللہ کی نشانی نہیں. اللہ ان نشانیوں کی بات کر رہا ہے جس سے کچھ لوگ انکار کریں گے. اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ دے بھئی سورج اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی نشانی نہیں، تو وہ مسلمان نہیں. تو پتہ یہ چلا انما کے بعد بات آئی ہے تو آیات اور ہیں لیکن یہ آیات جیسی ہیں ویسا کوئی نہیں. تو پھر یہ کون سی آیات ہیں جن پر ایمان نہیں لانے پر اللہ کہتا ہے اولئک هم الکاذبون،
کہاں جائیں گے؟ در اہل بیت پر آنا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون سی آیات ہیں؟ پھر کہا قسم کھا کے واللہ نانو آیات اللہ العظمیٰ، خدا کی قسم ہم وہ آیات ہیں جس پر جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 14 آیات ہیں اس کی جس پر ایمان نہیں لانے پر اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکاذبون، یہی کذاب ہیں، یہی جھوٹے ہیں۔ مطلب یہ ہے جھوٹ اور بھی ہے، جھوٹے اور بھی ہیں، ان سے بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا کوئی۔ یہ انما کی کیفیتیں بتانے کا ایک مقصد ہے، وہاں تک لانا ہے مجھے آپ کے اذہان کو۔ اب آئیے آیہ ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک یہاں پھر انما آیا ہے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ تمہارا ولی ہے۔ انما کے بعد آیا تو پتہ یہ چلا اور بھی ولی ہیں۔ وہ انما کے بعد جس کا ذکر ہے ایسا ولی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ سب سے پہلے اس فہرست میں اللہ نے خود کو رکھا، اللہ تمہارا ولی۔ پتہ یہ چلا باپ بھی اولاد کے حق میں ولی ہوتا ہے، اور کچھ اہل بیت سے محبت کر کے ولی بن جاتے ہیں، تو سب کو اولیاء کہیں گے، مگر انما کے بعد جو شان ولایت آئی ہے وہ یا اللہ میں ہے، یا محمد میں ہے، یا علی میں ہے، یا ائمہ میں ہے۔ تو جیسے یہ ولی جیسی ان کی ولایت ایسی کسی کی نہیں۔ آئیے اس کا سبب نزول روانی کے ساتھ سنا دوں، سنے ہوئے ہیں آپ، اس لیے مجھے اس منزل پہ جانا ہے تو جلدی سنا دوں۔ بھئی آیت نازل کب ہوئی؟ اس پر اہل سنت بھی متفق ہے ہم سے۔ واقعہ سرسری ہے، تیزی سے سناؤں گا، روانی کے ساتھ سناؤں گا کہ بھئی ایک مسجد میں مولا مستحب ایک نماز ادا کر رہے تھے، ایسے میں سائل آیا، مسجد کے باہر کھڑا رہا، کھڑے رہ کر اس نے آواز دی، کچھ حاجت تھی اس کی۔ اس نے کہا اے اللہ تیرے گھر پہ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا مولا نے حالت رکوع میں اشارہ کیا، وہ فوراً لوٹ کر آ گیا، اشارہ کیا، انگوٹھی دے دی، وہ چلا باہر آیا، رسول اللہ اصحاب کے ساتھ آ رہے تھے، مولا کو دیکھا، مسکرائے، سینے سے لگایا، کہا علی مبارک ہو، ابھی جو تم نے مسجد میں عمل کیا ہے۔ جبرائیل آئے تھے میرے پاس، آیت لے کر آئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے۔ تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں، ایک بس نقطہ دے کر پھر آگے بڑھنا ہے مجھے۔ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی، ذرا میں بہت اہم نقطے پہ لے کے آ رہا ہوں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، آیت نازل ہو گئی، ٹھیک۔ اب مجھے بتائیں جو جانتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا جہاں جا رہا ہوں آج کل، ابھی دبئی پڑھ کے آ رہا ہوں، کہ بہت ہمارے لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے نماز کا۔ اچھی بات ہے، پڑھو، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر نماز پڑھو معرفت کی، رسمی نماز نہ پڑھو۔ اللہ اکبر کے معنی نہیں جانتے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ہے، نہیں بھائی، کس سے بڑا ہے؟ تم سے مجھ سے بڑے کو اگر اللہ مانیں گے تو مجھ سے بڑا جو ہے وہ تو کسی سے چھوٹا بھی ہے۔ ارے ایسے کو ماننا ہے جن سے بڑا کوئی نہیں، تو 14 کو دل میں رکھ کر اللہ اکبر کہیں گے تو صحیح ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں اپنی جگہ۔ حالت رکوع میں آئیے، 5 ارکان ہیں نماز میں جو بہت اہم ہے، اور 5 معصوموں سے نسبت ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ نیت کی نسبت ہے نماز کی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، آپ جانتے ہیں، یہ میں نقطہ دینے جا رہا ہوں۔ ایک
قیام کی نسبت ہے رسول اللہ سے، قعود کی نیت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، سجدے کی نسبت ہے مولا حسین سے، رکوع کی نسبت ہے مولا علی سے۔ پھر توجہ، 5 ارکان 5 معصوموں سے نسبت ہے، یہ مولا علی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تعویل الصلاۃ میں یا خطبے میں مولا نے فرمایا ہے۔ نیت سے نسبت بی بی زہرا، قیام رسول اللہ، قعود امام حسن، سجدہ امام حسین، رکوع کی نسبت مولا علی سے۔ اب جملہ سنیں، رکوع کی نسبت کس سے؟ مولا علی سے۔ چھٹے امام کا ارشاد سنیں، اب آپ ذہن میں رکھیں، رکوع مولا علی۔ اب چھٹے امام کہتے ہیں جس کا رکوع صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں۔ کیا سن رہے ہیں بھائی آپ؟ ذرا توجہ دیں۔ مطلب جس کے پاس ولایت علی درست نہیں اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ معرفت کی صلوات پڑھیں۔ آؤ اسے انما کو مکمل کر دیتا ہوں۔ مقصد یہ نہیں، مقصد تک پہنچنا ہے مجھے ابھی۔ آئیے، اس سے پہلے شاید مدراس میں یہ نقطہ دیا ہوں گا لیکن دوہرا دیتا ہوں، بہت سے چہرے وہ ہیں جو مجھے نہیں سنے ہیں۔ انما پہ، آیہ ولایت پہ جب بھی بات ہوئی ہے آج تک، یاد رکھیں آپ سب نے ایک بات سنی ہے، میں اسے دوہراؤں گا پہلے۔ وہ یہ کہ بھائی سائل جو آیا تھا اس نے آواز اللہ کو دی تھی، علی تھے نماز میں، تو جو آواز اللہ کو دی تھی وہ علی نے کیسے سنی نماز میں؟ تو سب نے یہ کہا، بہت توجہ حضور، سب نے یہ کہا بھائی علی نماز میں اس قدر مہو رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہو رہا ہے انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کو آواز دی، علی نے سن لی وہاں پر، کیونکہ علی وہاں تھے تو فوراً آپ نے انگوٹھی دے دی۔ آپ لوگ خوش ہوئے، میں بھی خوش ہوتا تھا اس پر، لیکن آج میرا سوال ہے اس فکر پر۔ یہ فکر کسی معصوم کی نہیں ہے نا، جس نے بھی بیان کی نیک نیتی سے کی ہے، مومن ہے، عالم ہے۔ مگر میرا سوال ہے آج، بھائی علی نماز میں اس قدر قرب الہی میں ہوتے ہیں کہ اللہ کو کوئی آواز دے تو علی سن لیتے ہیں۔ میرے سوال کا جواب دو ذرا، نماز کے علاوہ ذرا کوئی وقت ایسا تو بتا دو کہ جب علی اللہ کی قربت میں نہیں ہے۔ ارے کتنا بڑا سوال قائم کیا میں نے حضور، کہاں ہیں آپ؟ علی کی زندگی کا وہ لمحہ تو بتاؤ کہ جب علی اللہ کی قربت میں نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نماز میں، میں کہہ رہا ہوں میدان جنگ میں بھی علی تلوار چلاتا ہے تو قرب الہی میں ہے۔ علی اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک لقمہ اٹھا رہا ہے تب بھی قرب الہی میں ہے، خاموش ہے تو قرب الہی میں ہے، خطبہ دے رہا ہے تو قرب الہی میں ہے۔ پھر آپ نے یہ کیسے مان لیا صرف نماز میں، صرف نماز میں؟ آؤ قرآن سے دلیل بھی لے لو کہ ہر لمحہ علی قرب الہی میں ہوتا ہے، اس کی دلیل لے لو، اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں گا۔ حضور قرآن میں اللہ اپنی ایک شان بیان کرتا ہے، کلو یومن ہوا فی شان، ہر یوم اللہ کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ بذات خود آ کے ظاہر نہیں کرتا کیونکہ وہ لامحدود ہے، یہ خلقت محدود ہے، تو وہ اپنے مظہر سے اپنی شان ظاہر کرتا ہے۔ علمی زبان میں اللہ ہے مظہر، مظہر کہتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوا، اور جو اس کے صفات کو ظاہر کرے اسے مظہر کہتے ہیں۔ اللہ مظہر، علی مظہر، تو جب بھی مظہر اپنی کوئی شان ظاہر کرے گا تو مظہر کے ذریعے کرے گا،
تو مظہر کا مظہر کے ساتھ ہمیشہ رابطہ قائم رہنا ضروری. کوئی لمحہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مظہر مظہر کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہو جائے. نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر یوم اپنی نئی شان دکھاتا ہے. تو ہر لمحہ، ہر یوم، ہر گھڑی مظہر کا مظہر کے ساتھ رہنا ضروری. آپ سمجھے خالی نماز میں علی رابطے میں رہتا ہے؟ نہیں، یہ آیت سے ثابت ہو گیا ہر لمحہ رابطے میں ہے. آؤ تو پھر تو سوال باقی ہے کہ جب سائل نے آواز دی اللہ کو، تو جب ہر لمحہ رابطے میں ہے تو پھر علی نے سن لی، یہی کہیں گے نا؟ نہیں. آؤ میں ایسا جواب دوں گا جس کے بعد بحث کی گنجائش نہیں. بھئی یہ بتائیں، یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ نے کبھی مجمع میں جہاں شور و غل زیادہ ہو، آپ کو کسی سے کوئی بات کہنی ہے، آپ کو اپنی آواز پہنچانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے قریب کان میں کہیں گے. کیوں؟ یہ سماعت کا آلہ ہے. کسی تک کوئی بات پہنچانی ہے تو کان میں کہا جاتا ہے تاکہ وہ ہستی اس کی بات سن لے. کان کو عربی میں اذن کہتے ہیں. اب علی کے القاب میں بتاؤں، ید اللہ سنے آپ نے، عین اللہ سنے آپ نے، جم اللہ سنا آپ نے، نور اللہ سنا آپ نے، وجہ اللہ سنا آپ نے. علی کا ایک لقب رسول نے یہ بھی تو بتایا، اذن اللہ، اللہ کا کان ہے. تو کائنات میں کوئی بھی اللہ کو آواز دے، علی سنے گا. یا علی، یا علی، یا علی. صلی علی محمد و علی محمد. اللہ آلے کا محتاج نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم محتاج ہیں سمجھنے. تو اس نے علی کو ید اللہ کہا تو آدم کی مٹی اپنے ہاتھوں سے گوندی، آیت میں کہا، ظاہر میں علی نے گوندی. تو پتہ یہ چلا کہ ید اللہ کی حیثیت سے اللہ کے کام کیے. تو جب رسول نے کہہ دیا علی اذن اللہ ہے، اللہ کا کان ہے، تو اب کوئی بھی اللہ کو آواز دے، سنے گا تو کان نہ پہلے. یہ بات شیعہ بزرگ پہلے ہی جان گئے تھے. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں سنتا، علی علی کرنے سے اللہ سنتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، آل نبی کے یہاں جو القاب اور نام ہوتے ہیں بے معنی نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ جذبہ محبت میں رکھ دیا، بچہ کالا ہے چاند کہہ کے پکار رہے ہیں آپ. یہ باپ اور ماں کی شفقت تھی، لیکن آل نبی کے یہاں جو نام رہے گا اس کے معنی اس میں نظر آتے ہیں. تو جب اذن اللہ کہا ہے، اللہ کا کان ہے علی، تو پھر وہ معراج میں ہو یا زمین پر ہو، جہاں تم بات کرو گے اللہ سے، علی سنے گا پہلے. تو عزیزان محترم، ان نما کی کیفیتیں بتا رہا تھا. آئیے آیہ تطہیر پر. اس میں آغاز کہاں سے کیا تھا میں نے؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو. یہ 72 فرقے کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. آیہ تطہیر میں انہوں نے کہا
رسول اللہ کی تمام بیویاں شامل. یہ حق اور باطل کو ملانا ہوا نا، اور کیا بات ہے. اللہ کہہ رہا مت ملاؤ، یہ ملانے کے لیے آمادہ ہے. اچھا بھائی کیوں ملایا آپ نے؟ کہا آیت ہے جناب، سورہ احزاب 33واں سورہ، اور اس آیت کا نشان بھی 33. 32ویں آیت سے یہ گفتگو کا آغاز ہے، وہ بتا رہے ہیں آپ کو. اللہ کہتا ہے یا نسان نبیہ، اے نبی کی عورتوں، لستن نساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. یہ پوری تنبیہ ہوتے ہوتے آگے آئی آیت 33. اللہ کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ لَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے رسول کی بیویوں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے گھروں میں رہا کرو. عہد جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتے نہ پھرو. اور کیا کرو؟ صلاۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کیا کرو. اب کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان لوگوں نے کہا دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے، سیاق اور سباق، آغاز اور انجام دیکھ کر بیچ کی بات کو سمجھا جاتا ہے. تو آغاز اور انجام میں بیویوں سے کلام ہے، تو بیچ میں آئے تطہیر آ گئی تو بیویاں شامل ہیں تطہیر میں. آپ خواہ ہٹا رہے ہیں. بات تو اچھی لائی آپ نے. اب میں انما سے کام نہیں لوں گا، میں یہ جواب دینے جا رہا ہوں، یہ تحفہ ہے، یاد رکھیں. انما سے سب کو ہٹا کر بیان تو کیا گیا نا آج تک. بھائی کلمہ حسر ہے، انما کے بعد اب بات ہوگی تو جو باہر ہے وہ داخل نہیں ہوگا. لیکن آئیے نئے زاویے سے آپ کو آیت سے ہی بتانے جا رہا ہوں. اللہ کا کمال دیکھیں، کلام کا، اللہ کے کلام کا کمال دیکھیں کہ ایسے اس نے ان لوگوں کو ہٹایا ہے کہ اب پورے علماء سر پٹک کے ملا نہیں سکتے. کیسے ہٹایا ہے وہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے اپنے گھروں میں رہا کرو. آیے تطہیر میں کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت نہیں آیا، بیت. حضور بیوت ہے جمع، بیت ایک گھر کو کہتے ہیں، بیوت بہت سے گھر. جب اللہ بیویوں سے بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں رہا کرو. پتہ یہ چلا جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ کی 9 بیویاں، ہر بیوی کا ایک گھر. تو جب تنبیہ اور نصیحت اور غیظ میں بات کی تو سب سے کی بیوتکن، اپنے اپنے گھروں میں رہا کرو. تنبیہ کی تو سب سے ملا کر کی، جب تعریف کی تو ایک گھر کی بات کی. بیت کہہ کر بتا دیا. اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ بیوت سے تھی. بیت ایک گھر. اب یہ تم پر چھوڑتا ہوں، 9 بیویوں میں سے تم کسی ایک بیوی کا گھر لاؤ تطہیر میں. کون سی بیوی کا گھر لاؤ گے؟ یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے اس بیوی کے گھر میں بچے رہنا. ارے کہاں ہے حضور؟ کیوں آیت کہہ رہی ہے بیت نہیں، اہل البیت. ایسی بیوی کا گھر لاؤ جس کی اولاد ہو. آیت میں اللہ نے بتا دیا جب میں نے تنبیہ کی بیوت سے کی، تعریف کی ایک بیت سے کی. وہ بیت ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، فاطمہ زہرا ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے. معرفت کی صلوات پڑھیں. مولا علی کے چاہنے والوں، امام حسین کی زیارت کی تمنا رکھنے والوں، آمین. خوشنودی خاتون جنت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ایک آواز ہے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
کہیں اللہ نے کسر نہیں چھوڑی ہے قرآن میں حق اہل بیت بتانے کے لیے. اب کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیوت نہیں کہا. کیوں لا رہے ہو؟ اوپر بتا دیا بیوت کہہ کے وہ الگ بیت الگ. اب آئیے انما کے بعد آئی نا یہ آیت. انما کی کیفیت کیا ہے کہ ایک تو کوئی داخل نہیں ہوگا، دوسرے اس کے بعد جو فضیلت بیان ہوگی اور بھی ہوں گے ایسے صفات کے، مگر ایسے نہیں. تو انما کے بعد پہلی صفت آئی یرید. انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا اہل بیت سے رزق کو دور رکھے گا. پتہ یہ چلا اللہ کے اور بھی ارادے ہیں مگر ایسا ارادہ کوئی اور نہیں. یہ کائنات کی خلقت اللہ کا ارادہ، چاند سورج اللہ کا ارادہ، آپ میں اللہ کا ارادہ، ملائکہ اللہ کا ارادہ، مگر اللہ کے ارادے میں جو اہل بیت کی شان ہے ایسا کوئی نہیں ارادہ. آئیے اس کے بعد انما کے بعد تطہیر کی بات آئی، پاکیزگی. تو سورہ مریم میں کیونکہ بی بی مریم کو طاہرہ کہہ چکا تھا، اللہ نے کہا انما کے بعد کہہ رہا ہوں. اب جیسے یہ پاکیزہ ویسا کوئی نہیں. آئیے تو ذرا میں یہ بھی تو بتا دوں ان کی طہارت میں اوروں کی طہارت میں فرق کیا ہے. سب یہ سمجھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. تو پتہ یہ چلا انما یرید اللہ لیذھب پہ غور کریں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھا، پاکیزگی طے ہو گئی. اس کے بعد کا یطہرکم تطہیرا. تو پتہ یہ چلا تطہیرا کی شان کچھ اور ہے، پاکیزہ ہونے کے علاوہ ہے. اب میں بتاؤں وہ شان کیا ہے. مریم طاہرہ یقیناً مانتے ہیں ہم. سورج مطہر، صرف طاہر نہیں مطہر، جو دوسرے کو پاک کر دے. پانی مطہر، جو دوسرے کو پاک کرے. پھر اہل بیت کی شان اس سے بلند ہونی چاہیے کیونکہ انما کے بعد آیا ہے. جملے میں کہہ دوں آسان کر کے، طاقت نہیں لگا سکتا کیونکہ آپ کی سماعتیں اتنی بیدار نظر نہیں آ رہی ہیں. سن لے آسانی سے جملہ کہہ دیتا ہوں. سورج مطہر، پانی مطہر. اہل بیت وہ ہیں جو مطہر کو مطہر کرتے ہیں، جو سورج کو پاک کرے اسے علی کہتے ہیں، جو پانی کو پاک کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آئیے اور ثابت کروں، قریب کر دوں آپ کے اذہان کو. معصوم صاحبان تطہیر ہے نا، اس کی ایک شان اور سن لیں. نجیس ان کی قربت میں آئے تو پاک ہو جاتا ہے. نہیں پہنچے آپ زندگی بھر کتنے ہی شریعت کے اعتبار سے پاک رہیں، آپ کے اندر نجاست ہے. خون نجیس ہے، آپ کا اندر نجاست ہے. مر گئے، اللہ کہہ رہے پہلے غسل دو، نجیس ہیں آپ. جنت میں تو صرف پاکیزہ لوگ جاتے ہیں نا. پتہ یہ چلا اہل بیت وہ صاحبان تطہیر ہیں جو ان سے قربت حاصل کرے وہ طاہر ہو جاتا ہے. یہ قربت جنت لے کے جاتی ہے حضور. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. عزیزان محترم، کل اور پرسوں 2 مجلسیں ہیں. عالمین کے کہنے پر حاضر ہو گیا خدمت کے لیے. کل کی مجلس غالباً یہی ہے. ٹائم کیا ہے؟ 8:30 بجے، 7:30 کا ٹائم ہے. انشاءاللہ 8 بجے تک شاید مجھے ممبر مل جائے. کل میں دعائے احد پر ایک شرح پیش کرنے جا رہا ہوں. دعائے احد جو کہ ہر مومن کو پڑھنی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. امام فرماتے ہیں جو دعائے احد مسلسل پڑھے تو اس کے لیے ایک فضیلت یہ ہے
کہ اگر وہ مر جائے ہمارے فرزند کے ظہور سے پہلے تو ہمارا فرزند اسے آواز دے کر زندہ کر کے بلا لے گا. پتہ ہے چلا یہ انہی کا حق ہے مردوں کو زندہ کرنا، زندہ کر کے بلا لے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک فضیلت ہے. دعائے عہد ایک بار اگر کل شام میں، صبح میں، رات میں آج موقع مل جائے، تھوڑی زحمت کر لیں، اچھا رہے گا. کوئی بڑی دعا نہیں ہے، طویل مختصر ہے، فونوں میں اویلیبل ہے. ڈیوائن پرس ایپ میں جائیں، آپ دعائے عہد ٹائپ کریں، آ جائے گا. ایک بار ضرور دیکھ کر آئیں. کل میں دعائے عہد پر ایک فکری نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. شرح ہے اور دعائے عہد کا جو عین مقصد ہے. دعائے عہد میں ہے کیا؟ آدھی دعا میں صرف اللہ کی حمد ہے، اور اس کے بعد بیچ میں ایک جملہ ہے جو مقصد دعا ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. پہلے حمد ہے، مقصد دعا بیچ میں آیا، اس کے بعد آئے گا کہ ہم اللہ سے اپنی مناجات کر رہے ہیں. بیچ میں جو جملہ ہے وہ مقصد دعائے عہد ہے. وہ کیا ہے؟ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 3 چیزوں پر ہمیشہ باقی رہوں گا. وہ کیا کیا ہیں؟ عہد، عقد، بیعت. اہل بیت سے کیے ہوئے عہد پر باقی رہوں گا. اہل بیت سے کیے ہوئے عقد، عقد کے معنی ہے، اسی سے لفظ بنتا ہے عقیدہ. عقد کے معنی گھیٹی باندھنا، تو کسی سے ایسے بندھ جانا، اسے عقد کہتے ہیں. اس کے بعد بیعت. تو تینوں کی وضاحت انشاءاللہ کل ہوگی. ایک معرفت کی صلوات پڑھ کے سہارا دیا. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ آیے تطہیر میں سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ کربلا میں لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں، سوال معمولی ہے مگر سوال معقول ہے. ارے بھائی پانی نہیں تھا، بھوکے تھے، خیموں میں پانی نہیں تھا، تو پھر اتنے دن بعد بتانے کے لیے ممبر سے کہنا پڑتا ہے، ورنہ جو ہے یہ باتیں نجی محفل میں کوئی پوچھے تو ہم بتاتے ہیں، کیونکہ سوال غیروں کے رہتے ہیں. بڑے بڑے مورخین نے یہ سوال قائم کر دیے ہیں. طبری نے سوال قائم کر دیا ہے، عبید اللہ ابن جریر طبری نے کہا کہ پھر یہ بتائیں جب اگر یہ ایسے ہی تھا، پانی بند تھا، تو پینے کے علاوہ بھی تو ضرورت پانی کی پڑتی ہے. یہ کہاں گئے؟ انصار کہاں گئے؟ اہل بیت کہاں گئے ضرورتوں کو پورا کرنے؟ غسل تو نہیں لیا. یہ تو امام نے ایک وضاحت کر دی ہے. چھٹے امام نے کہا کہ ہمارا جد حسین اس معصوم کا نام ہے، صاحب تطہیر ہے. اس نے ایک اشارہ کیا، 72 کے 72 پاکیزہ ہو گئے. 72 پاکیزہ ہو گئے، عصمت کے دائرے میں آ گئے. اب انہیں حاجت نہیں ہوتی کسی چیز کی. عزیزان محترم، کربلا والوں کو پہچانیں. 6 مہینے کے بچے کو بچہ نہ سمجھیں. مظلومی میں بچہ ہے، لیکن حسین نے ایک جملے میں بتا دیا علی اصغر کیا ہے. اے علی اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کرو. یہ کہنا بتا رہا ہے، حسین سمجھا رہے ہیں کہاں انبیاء کی محنتیں، کہاں علی اصغر کی شان. جوان علی اکبر آئے، ایک سوال کیا، کہا علی اکبر میں نے خواب دیکھا ہے، ہمارا قافلہ موت کی طرف گامزن ہے. علی اکبر نے کہا کہ بابا ہم حق پر ہیں نا، تو پھر ہم موت کی طرف بڑھیں یا موت ہماری طرف آئے. آؤ یہ شہزادے کا آج ذکر کرتا ہوں، کل چوتھے امام کا ذکر کرنا ہے، مربوط ہو جائے گا ذکر. یہ بھی جوان ہیں، بیمار امام بھی جوان ہے. یہ ذہن میں رکھ کر علی اکبر کو سننا کہ وہ جذبے جو علی اکبر کے پاس قربانی کے ہیں وہ چوتھے امام میں بھی رہے ہوں گے نا. کل بتاؤں گا کہ ان کی کیا خواہش تھی چوتھے امام کی. علی اکبر جب رخصت کے لیے آئے ہیں عزادارو، آپ نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی مجاہد آتا امام سے اجازت مانگتا تو پہلے امام انکار کرتے. کبھی ایسا نہیں ہوا. عباس آئے، کہا مولا آپ تو اجازت دے دیجئے، پہلے انکار ہے. انصار آئے، پہلے انکار ہے. اصرار کے بعد پھر راضی ہوئے امام. واحد علی اکبر ہیں،
جیسے ہی کہا بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، امام فوراً راضی ہو گئے. کیوں؟ بیٹے پر سب سے زیادہ حق تھا حسین کا. کہا بیٹا میں تو راضی ہوں، لیکن اس کا کیا کروں جس نے 18 سال تجھے پالا ہے. کہا جا رخصت ہو کر آ جا بیٹا ان سے. آئے علی اکبر جناب زینب کے پاس، اجازت مانگی. بہت دیر کے بعد جناب زینب راضی ہو گئیں. کہا بیٹا علی اکبر جاؤ تمام بیویوں سے مل کر آؤ. اب ایک روایت ملتی ہے یہاں پر، جناب زینب نے 18 سال پالا تھا نا، تو جناب زینب کی مامتا کیا تھی علی اکبر کے لیے سنیں آپ. علی اکبر جا رہے ہیں شہزادی ام کلثوم کے پاس رخصت ہونے، زینب ساتھ چل رہی ہیں، علی اکبر کو دیکھ رہی ہیں. علی اکبر آئے ہیں بی بی کبرا سے رخصت ہونے، زینب علی اکبر کو دیکھ رہی ہے. کہتی کچھ نہیں ہے زینب، ساتھ ساتھ چلتی ہے علی اکبر کے، بس علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے جاتی ہے. سکینہ سے رخصت ہو رہا ہے بھائی، زینب علی اکبر کو دیکھ رہی ہے. یہ چاند سی صورت اب مٹ جائے گی، 18 سال اسے پالا ہے میں نے، ہم شبیہ رسول ہیں، کیا کیا خیالات آ رہے ہیں زینب کو. ایسے میں وہ منزل آئی کہ اب علی اکبر نے خیمے کے باہر قدم رکھا. روایت ملتی ہے جناب زینب زمین پر گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں. امام حسین نے دیکھا زمین پر بیٹھے، بہن کا سر اپنے زانوں پر رکھا. اس کے بعد پہلے آواز دی، کہا بہن اٹھ جا بہن، بہت بڑی ذمہ داری ہے تجھ پر زینب. اے ماں جائی اٹھ جا. زینب نہیں اٹھتی. اس کے بعد ایک جملہ کہا ہے، عجیب رشتہ بیان کیا حسین نے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ زینب شام غریبہ کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے. کیسے آواز دی؟ کہا یا اختی عباس، اے عباس کی بہن زینب اٹھ جا. یہ سننا تھا عباس کا نام. فوراً زینب بیدار ہوئی. علی اکبر نے قیامت کی جنگ کی ہے عزاداروں. آپ نے کئی بار سنا بیچ میں علی اکبر لوٹ کر آئے، بابا سے ایک جملہ کہا کہ بابا کاش 2 بوند پانی مل جاتا، یہ پیاس مارے ڈالتی ہے. امام نے کیا کیا؟ کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو. علی اکبر نے زبان کھینچی اور کہا بابا آپ شدید پیاسے ہیں، آپ کے حلق میں کانٹے پڑے ہیں، یہ سنا آپ نے، مگر خلاصۃ المصائب میں ایک روایت ملتی ہے. ادھر علی اکبر نے حسین سے پانی طلب کیا، 2 بوند پانی مل جائے. عزاداروں سنو، در خیمہ پر زینب بھی تھی، ام لیلا بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، حسین کو دیکھ رہی تھی، حسین کی غربت دیکھی. ام لیلا ماں ہے نا علی اکبر کی، تڑپ گئی. روایت ملتی ہے ایک سوکھی مشک ملی، ام لیلا نے مشک اٹھائی، زمین پر پٹکنا شروع کیا. جناب زینب نے پوچھا بھابی یہ کیا عمل ہے آپ کا؟ کہا بہن زینب میرے بچے نے 2 بوند پانی مانگا، دیکھ رہی ہوں یہ مشک سے 2 بوند پانی نکل آ جائے. عزاداروں ادھر علی اکبر جنگ کر رہے تھے، امام کی نگاہیں علی اکبر پر تھیں، جناب زینب کی نگاہیں حسین پر تھیں. شہادت کے بعد جناب زینب نے ایک سوال کیا، کہا کہ بھیا جب علی اکبر زندہ تھا آپ کے چہرے پر فکر کے آثار تھے، لیکن جب علی اکبر کے سینے میں پرچھی پیوست ہوئی، اس نے آخری سلام کیا تو آپ کے چہرے پر اطمینان آ گیا. بھائی یہ رمز امامت میں سمجھ نہ سکی. امام کا جواب سنو عزاداروں، کس منزل پر کربلا ہے سنو.
کہا بہن مجھ سے پہلے ابراہیم سے اللہ نے جوان بیٹے کی قربانی مانگی تھی، جوش رحمت سے دیکھا نہ گیا، اللہ نے اسماعیل کو ہٹا کر فدیہ بھیجا دیا تھا۔ آج اللہ کی راہ میں میں بھی جوان کی قربانی دے رہا تھا۔ جب تک علی اکبر زندہ تھا میں فکر میں تھا جوش رحمت میں کوئی فدیہ نہ آ جائے۔ جیسے ہی علی اکبر نے آخری سلام کیا میرے چہرے پر اطمینان آیا کہ جوان کی قربانی قبول ہو گئی۔ لاشا اٹھا کر لائے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے خیمے کے باہر علی اکبر کے لاشے کو لٹا دیا، سر سے امامہ اتارا، سینے پر جو گھاؤ تھا اس پہ رکھ دیا۔ عزادارو، دل کی عقیدت یہ کہتی ہے اسی لیے کیا نا کہ ماں اگر یہ نشان دیکھے گی تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ خیمے میں لاشا آ گیا، بیویوں نے علی اکبر کے لاشے کو گھیر لیا، واہ اکبرہ کا ماتم ہونے لگا۔ ایسے میں علی اکبر کی ماں ام لیلہ نے کہا، بیویوں سے ایک درخواست کی کہ ذرا اپنے چہرے پھیر لو، میں آخری وقت میں میرے بچے سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں۔ سب نے منہ پھیر لیا، نہ جانے ام لیلہ کیا کلام کر رہی تھی علی اکبر سے۔ ایسے میں جناب سکینہ پلٹی، جو دیکھا ام لیلہ کو چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اب تمام بیویاں پلٹ گئیں، ام کلثوم پلٹی، ام رواب پلٹی، جناب زینب پلٹی۔ کہا جناب زینب نے بھابی یہ کیا کر رہی ہیں؟ ام لیلہ علی اکبر کے سینے کا خون دونوں ہاتھوں سے اپنے سر میں لگا رہی تھی۔ پوچھا جناب زینب نے بھابی یہ کیا کرتی ہے؟ کہا بہن میں نے منت کی تھی علی اکبر کی شادی ہوگی، میں سر میں مہندی لگاؤں گی، مگر علی اکبر دنیا سے گزر گیا، میں سر میں اس کا خون لگا رہی۔ واہ مظلومہ واہ اکبرہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔